الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 25 مئی بروز بدھ بعد نماز عشاء 2022 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ یونس آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 32 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل درس اس بات پر ختم ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے دنیا کی زندگی کی کہ کما ان انزلناہ من السماء، دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، فاختلف به نبات الارض، اور بہت ساری زمین پر پانی کے باعث سبزی وغیرہ اور پھول وغیرہ پھل وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں، مما یاکل الناس والانعام، جس کو کھاتے ہیں انسان بھی اور جانور بھی، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب لے لیا زمین نے اپنا سنگار، یعنی اپنی خوبصورتی کی انتہا کو پہنچ گئی، ہر طرف کھیتیاں، وزینت، اور ہر طرف وہ مزین ہوگی، خوبصورت ہو گئی، بیٹا آگے آ جاؤ بھائی، اور وظن اہلھا، تو جو زمین کا مالک ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ انہم قادرون علیہا، کہ میں اب اس پر قادر ہوں، ابھی اس کو یہ فصل اٹھا لوں گا اور مالدار ہو جاؤں گا، تو اللہ فرماتا ہے کہ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، اچانک پھر میرا حکم یعنی عذاب آ جاتا ہے دن یا رات کو، اور فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، تو ہم پھر اس کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، مل یا میٹ کر کے رکھ دیتے ہیں، گویا کہ وہ کھیتی یہاں کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی، ایسے زمین خالی پڑی ہوتی ہے۔ کذالک نفصل الآیات، کیسے اللہ تعالیٰ کھول کر اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو فکر رکھنے والی ہے۔ اب یہ کل کی بات ہے جو میں نے کل بیان کر دی، تو دنیا کے مقابلے میں اب کوئی جہان ایسا بھی تو ہونا چاہیے نا جو ہمیشہ ہو، جو باقی ہو، جہاں کوئی خطرہ کسی قسم کا نہ ہو۔ تو آج کی آیت اب آپ کو صحیح سمجھ آئے گی، واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے تمہیں امن و سلامتی کے گھر کی طرف۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو دار السلام ہے نا، اس کا مطلب دار السلام، اس کا مطلب ہے کہ جنت، سلامتی والا گھر کون سا ہے جی؟ جنت، اس کی طرف اللہ تمہیں بلا رہا ہے۔ اب یاد رکھیے کہ جنت سلامتی والا گھر کیسے ہے؟ ایک تو میں نے پچھلے دن بتایا تھا کہ ہر طرف سلام ہی سلام ہوگا، تحیتہم سلام، جنتی جب ایک دوسرے کو ملیں گے سلام کریں گے، فرشتے جب جنتیوں کے پاس جنت میں آئیں گے سلام کریں گے، اور اللہ خود بھی سلام قولا من رب الرحیم، اللہ بھی جنتیوں کو سلام فرمائے گا، سلام قولا من رب الرحیم، اس لیے سلامتی کا گھر ہے۔ اور سلامتی کا گھر دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں جو نعمت ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، کسی نعمت کے نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسی ہوں ماشاءاللہ ستے پہ ہونے، سانو بجلی جان دا خطرہ ہوتا ہے، فل آ جائے تو سانو بل آن دا خطرہ ہوتا ہے، ہر طرف خطرے ہی خطرے نا۔ تو جنت میں کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوئے گا، بیمار ہو جائیے تو ڈاکٹراں دا خطرہ ہے، اور صحت مند رہیے تو پھر بھی بہت سارے خطرات رہ جاندے نے۔ تو جنت میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ ایک حدیث سنیے، حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، میرے سر کی طرف جبریل امین آئے اور میرے پاؤں کی طرف اسرافیل آ گئے۔ اب جبریل نے اسرافیل سے کہا کہ حضور کی مثال تو بیان کرو، سبحان اللہ۔ تو اسرافیل کہنے لگے کہ حضور فرماتے ہیں میں بھی سن رہا تھا، انہوں نے مجھے مخاطب کیا کہ ایک بادشاہ ہے، ایک اس کا دار ہے اور ایک اس کا محل ہے، تو اس کی طرف دعوت، اس بادشاہ نے ڈیوٹی لگائی ایک دائی کو کہ بھائی دعوت دو۔ اب جو جو اس کی دعوت قبول کرے گا وہ اس گھر میں داخل
بیت میں داخل ہوگا، اور جو قبول نہیں کرے گا وہ باہر رہے گا۔ پھر اس مثال کی انہوں نے وضاحت یہ کی کہ بادشاہ اللہ ہے، بولیے بادشاہ اللہ، اور وہ دعوت دینے والے آپ ہیں، اور اس کا دار اسلام ہے، اور اس کا بیت جو ہے نا گھر وہ جنت ہے۔ اب جس نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے انکار کر دیا وہ محروم رہے گا۔ تو یہ ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بلا رہا ہے تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ یاد رکھیے کہ صراط مستقیم کے علاوہ بندہ جنت میں پہنچ سکتا۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ بعض نے کہا اللہ کا قرآن ہے، اور بعض نے کہا کہ صراط مستقیم محمد الرسول اللہ ہے، اور محمد الرسول اللہ کے بعد صراط مستقیم ابو بکر کی ذات ہے اور حضرت عمر پاک کی ذات ہے۔ یہ آپ تفسیر قرطبی اسی آیت کے تحت پڑھ لے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ صراط مستقیم ابو بکر اور عمر کی ذات ہے۔ ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے یا پہنچا دے، اصال المطلوب ہے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، میں نے راستہ ان لوگوں کا راستہ دینا جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور انعام یافتہ من النبیین ہے، والصدیقین ہے، والشہداء ہے، والصالحین ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ اچھا جی، للذین، یہ لوگ جو صراط مستقیم والے ہیں ان کی شان کیا ہے؟ للذین احسنوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے، بولیے نیک عمل، تو الحسنہ، اس کی جزا بھی اچھی ہے، بولو نیک عملوں کی جزا اچھی ہے، اور صرف اچھی نہیں ہے، وزیادۃ، فرمایا میں اس سے بھی زیادہ عطا فرماؤں گا۔ اب ہر نیکی یہ حسنہ ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ میں نے تیرے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کیا ہے، تو جنت کو حسنہ بھی کہتے ہیں۔ تو نیکیوں پر جنت تو ملے گی، پر وزیادۃ کیا ہوگا؟ اللہ نبیوں کا پڑوس بھی عطا فرمائے گا۔ وزیادۃ کیا ہوگا؟ اس پر ایک حدیث سن لے، بڑی کمال کی ہے، کہ جنت میں جنتیوں کو اعلان کیا جائے گا، جنت میں جنتیوں کو اعلان کر کے سنایا جائے گا کہ اے جنت والو، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ چاہتا ہے کہ اسے وہ وعدہ پورا کر دیا جائے۔ تو وہ جنتی کہیں گے وہ کون سا وعدہ ہے؟ کیا اس نے ہمارے نیک اعمالوں کو وزنی نہیں کر دیا؟ کیا اس نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے؟ کیا اس نے ہمیں جنت میں داخل کر کے جہنم سے بچا نہیں لیا؟ اب کون سی وعدہ ہے اللہ کا جو جنت میں اس سے بھی آگے پورا ہونا ہے؟ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَيُكْشَفُ لَهُمُ الْحِجَابُ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں ذرا پردے ہٹا دو، سبحان اللہ، وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، اور اللہ سامنے آ جائے گا، سبحان اللہ، اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ تو فرمایا فَوَاللَّهِ مَا آتَاهُمْ شَيْئًا أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِن نَظْرِ إِلَيْهِ وَلَا أَقَرَّ بِأَعْيُنِهِمْ، حضور نے فرمایا میرے امتیو، اللہ کی قسم اب تک کوئی ایسی نعمت عطا نہیں ہوئی ہوگی جو اللہ کے دیدار سے زیادہ محبوب ہو، سبحان اللہ، اور اس میں ان کی آنکھوں کے لیے اس سے زیادہ کوئی ٹھنڈک جنت میں یہ ہے۔ وزیادۃ، اور بتاؤں زیادۃ، کہ بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے 100 نیکیاں لکھ دو، سبحان اللہ، بھائی پڑھا تو ایک تھا اور نیکی 100 ہے۔ وزیادۃ، جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ تو زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا ثواب سے بھر کر آپ کے نامہ اعمال میں درج کر دیا جاتا ہے۔ ہاں جی، یہ ہے وزیادۃ، کہ آپ نے صرف الف پڑھا 10 نیکیاں مل گئی، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجے بلند ہو گئے۔ لام پڑھا 10 نیکیاں اور مل گئیں، میم پڑھا 10 نیکیاں اور مل گئیں۔ یہ ہے وزیادۃ، کہ جب تم ایک نیکی کرتے ہو تو 10 لکھوا لیتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور زیادت کیا ہے کہ نیکی کے ارادے پر بھی ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور گناہ کے ارادے پر گناہ نہیں لکھا جاتا۔ بہت زیادہ تفصیل ہے وزیادت کی، آگے چلیے۔ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ، اللہ کہتا ہے میں ان کے چہروں پر
رسوائی کا غبار، قطرۃ ولا ذلۃ، اور ذلت کا اثر نہیں پڑنے دوں گا۔ ہاں، یہ جو میرے خاص بندے ہوں گے نا نیکیاں کرنے والے، کون سی نیکی ہے کہ پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ نہیں کہ تو دیکھ رہا ہے تو یہ سمجھ رب تو تجھے دیکھ رہا ہے نا۔ اچھا جی، ولا یرحق وجوہہم، ان کے چہروں پر کوئی رسوائی کا غبار ہے، رسوائی کی مٹی نہیں ہوگی، قطر ولا ذلۃ، اور کوئی ذلت کا اثر اور نشان بھی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی تو ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ساتھ ہی آگے ذکر آ گیا جی والذین کسبوا السیئات، اور جنہوں نے برے کام کیے، بولو جنہوں نے، ایک ہے برا کام ہو جانا، ایک ہے برائی کے کام کو پیشہ بنا لینا، پیشے میں اور ہونے میں بولو بڑا فرق ہے۔ ہو گئی سب سے ہو جاتی ہے، پر پیشہ ہی بنا لیا تو جزاء السیئۃ بمثلھا، تو برائی کی سزا اسی جیسی ہوگی، زیادہ نہیں دوں گا، برائی کی سزا، اور ادھر کیا وزیادۃ، زیادہ دوں گا، اور ادھر بس اس جیسی ہوگی، پر وترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ بولیے، برائی کرنے والوں پر ذلت ذلیل و خوار ہو کے اٹھیں گے۔ ما لہم من اللہ من عاصم، ان کے لیے اللہ سے عذاب سے بچانے والا کوئی، ان کے لیے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم، ان کے چہرے اتنے سیاہ ہوں گے کہ جیسے سمجھو کأنما اغشیت، کہ ڈھانپ دیے گئے ہیں، وجوہہم، ان کے چہرے، قطعا من اللیل مظلما، سیاہ رات کے کسی حصے سے، سیاہ رات کے ٹکڑے سے، یعنی منہ پہلے کالا، اتو اللہ کہتا ہے انج سمجھو جی میں رات دی لک مل چھڑی ہے، رات دی، یعنی جیسے سیاہ رات کا ٹکڑا اس کے چہرے پر لپیٹ دیا گیا ہے، یہ ان کا حال ہوگا۔ اور فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ جہنم میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کافروں کا انجام ہے، ان کو کوئی نکالنے والا، اور مسلمان جو پہنچیں گے بہرحال نکل آئیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور ان کی پشیمانی کا، پریشانی کا، شرمندگی کا تصور اس سے کرو کہ جس روز ہم جمع کریں گے ساری انسانیت کو، تو ثم نقول للذین اشرکوا، تو پھر اللہ فرمائے گا، حکم دے گا ان لوگوں کو کہ اے مشرکو مکانکم، اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو، یہ تو قدم بھی ہلانا بولو، ایتھے اپنی تھا تے کھڑو ہو جاؤ، انتم و شرکاؤکم، تم بھی کھڑے ہو جاؤ، اور وہ جن کی تم دنیا میں پوجا کرتے رہے ہو، جن کو میرا شریک بنایا، ان کو بھی کھڑا کرو۔ اب وہ بھی آ گئے، پجاری بھی آ گئے، تو فزیلنا بینہم، اللہ کہتا ہے پھر میں ان سے کہوں گا پجاری ادھر آ جاؤ اور بت ذرا وکھرے وکھرے ہو جاؤ نا، ہوں ذرا تھوڑا پتہ کریے۔ جب علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے تو اللہ فرمائے گا ہاں بھائی یہ تمہاری پوجا کرتے رہے، تمہارا کیا بیان ہے؟ وقال شرکاؤہم، تو کہیں گے وہ معبود، اے مشرکو ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت تو کرتے ہی نہیں رہے، بولو تم ہماری عبادت ہے، کیونکہ مشرکوں کو بھروسہ ہوگا کہ یہ ہمیں بچائیں گے، آخر ان کو ہم نے اللہ کے برابر کھڑا کیا، آج اللہ سے کوئی میٹنگ کر کے، کوئی ساز باز کر کے، کوئی لے دے کے ہمیں بخشوا لیں گے، اور وہ الٹا کیا کہیں گے کہ اے مشرکو تم نے ہماری پوجا، وقال شرکاؤہم، ان کے شریک کہیں گے کہ ما کنتم ایانا تعبدون، تم نے ہماری کوئی عبادت ہے، اب وہ کہیں گے کی ہے، اور یہ کہیں گے، اب اس سے مراد کیا ہے؟ تو وہ بت جن کی یہ پوجا کرتے رہیں گے، اللہ ان بتوں کو بولنے کی طاقت دے گا، ہاں جی، وہ مورتیاں بولے گی جن کی یہ پوجا کرتے رہے کہ تم نے ہماری کوئی پوجا، کوئی عبادت نہیں، ان کو کیا پتا تم کیا کر رہے ہو، وہ تو پتھر ہے، بے جان ہے، تو لہذا وہ سچے ہیں یا مشرک سچے ہیں؟ یہ میں پتھراں دی گل پوچھی ہے، تسی نال پتھر کیوں ہو گئے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ پتھر سچے ہیں یا مشرک سچے ہیں؟ حالانکہ دونوں سچے ہیں،
مشرکوں نے عبادت کی ہے اور تسی کہہ دیتا جی وہ سچے نے تھے یہ بھی سچے نے، بولو عبادت ہے پر ان کی عبادت وہاں پہنچی اور ان کو ان کی کسی عبادت کی کوئی خبر ہے ہی کوئی نہیں. تو فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، وہ کہیں گے بھائی پاس کافی ہے اللہ تعالی گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان. وہ کہیں گے اللہ گواہ ہے ہمارے تمہارے درمیان، تم نے ہماری کوئی پوجا ان کنا ان عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر رہے ہیں، ہمیں تمہاری عبادت کی کوئی خبر ہے. پھر یہ بھی مان جائیں گے ہنالک تبلو. اب یہ بات بڑی غور کی ہے، اج تو سارے یہ بجے نے تو ان میں دسیا سی نا کل تے ڈر گئے نے، اج انہاں آخیا مولوی پھر آدھا گھنٹہ لائے گا. ہنالک تبلو، وہاں آزمائے گا، آزما لے گا. بولو لفظ بولو پھر سمجھ آئے گا، نہیں تو ترجمہ نہیں سمجھ آئے گا. ہنالک تبلو، وہاں آزما لے گا یعنی پا لے گا، سب کے سامنے ہوگا. کل نفس، ہر شخص، ما اسلفت، جو اس نے آگے بھیجا ہے. بولو جو اس نے، نمازی نماز پا لیں گے، حاجی حج پا لیں گے، زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ پا لیں گے، اور عمرے والے وہاں عمرے ان کے سامنے ہوں گے. اور یہاں نا یہ ہنالک تتلو بھی قرات ہے. اگر تتلو ہو تو مطلب یہ ہے کہ ہر عمل والا اپنے عمل کے پیچھے ہوگا. بولو جی، ہر عمل والا، شرابی شراب کے پیچھے، زانی زنا کے پیچھے، قاتل قتل کے پیچھے، مجرم جرم کے پیچھے، اور انشاءاللہ قرآن والے قرآن کے پیچھے، حدیث والے حدیث کے پیچھے، صحابہ والے صحابہ کے پیچھے، اہل بیت والے اہل بیت کے پیچھے، اور انشاءاللہ اولیاء والے اولیاء کے پیچھے. وہ سب آگے ہوں گے، یہ پیچھے ہوں گے. اور یہ کافر کفر آگے ہوگا، کافر اور شرک آگے ہوگا. بولو مشرک وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ، انہیں لوٹا دیا جائے گا اللہ کی طرف. مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، جو ان کا مالک حقیقی ہے. تو مولا انت مولانا، اصل مولا اللہ ہے. اچھا جی، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائے گا ان سے جو وہ افطرا باندھا کرتے تھے. پھر یہ جو دنیا میں اڑنتو مڑنتو گھڑنتو عقیدے بنا رکھے ہیں، وہاں کوئی بھی ان کو چیز نظر ہے وہ تو انہوں نے نماز سے لے آنا ویخو نے بار پارک بنایا ہے. اچھا جی، قل، اے میرے محبوب آپ ذرا ان سے پوچھئے، فرمائیے، من یرزقکم من السماء، کہ بتاؤ کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے، والارض، اور زمین سے. اب آپ کہیں گے بھی رزق تو زمین سے آتا ہے بھائی، آسمان کہاں سے آ گیا؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون. تو میں کہتا ہوں رزق کا کارخانہ اوپر ہے، خزانہ نیچے ہے. کارخانہ اوپر ہے اور خزانہ نیچے ہے. اگر آپ کوئی فصل وغیرہ سبزی وغیرہ بیتے ہیں تو روشنی، چاندنی اور سورج کی گرمی کہاں سے نصیب ہو رہی ہے؟ اور سارے نہ بولے جی چنگا تسی انہوں نے، میرا خیال ہے جتنا بھی مولوی نو ٹالی رکھے جی، آپ چپ رہے جی. میں کہہ رہا ہوں بھائی سورج اوپر سے اور بارش بھی اوپر سے، تو رزق کا جتنا بھی انتظام ہے، پھر کس فصل میں کتنا ہونا ہے، کس کے پیٹ میں کتنا جانا ہے، یہ فیصلہ بھی. تو کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے رہا ہے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور وہ کون ہے جو مالک ہے تمہارے کان کا اور تمہاری آنکھوں کا. سبحان اللہ. اب باقی سارے جسم کا مالک کون ہے؟ اللہ. تو یہ آنکھ اور کان کا ذکر کیوں ہے؟ کہ زیادہ تر سننا کس سے ہے اور دیکھنا کس سے ہے؟ آنکھ سے. اللہ کہتا ہے سارا جسم اپنی جگہ پہ، یہ دو نعمتیں سب سے بڑی ہیں. سبحان اللہ. اذان سنتے ہو کان سے، کلمہ سنتے ہو کان سے، قرآن سنتے ہو کان سے، درود سنتے ہو کان سے، اور ذکر سنتے ہو کان سے، اپنے فائدے کی ہر بات سنتے ہو کان سے، اذان سنتے ہو اور عالم دین کا بیان سنتے ہو کان سے، اور میرے نبی کا روزہ دیکھتے ہو آنکھ سے، بیت اللہ کو دیکھتے ہو آنکھ سے، رب کے گھر کو دیکھتے ہو آنکھ سے، ماں کی زیارت کرتے ہو آنکھ سے، ابے کی بھی زیارت کرتے ہو. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون نکالتا ہے زندے کو مردے سے؟
بولیے زندے کو مردے سے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ آپ سمجھے کہ زمین مردہ ہے، فصل زندہ نکل رہی ہے، یا آپ ایسا سمجھ لیں کہ منی کا قطرہ یہ مردہ ہے اور اس سے ساری انسانیت پیدا ہو رہی ہے، زندہ نکل رہے ہیں، اور مرغی کا انڈا بھی بولو یہ تھوڑے انڈے تو میسج کر دینے، مرغی کا انڈا بھی مردہ ہے مگر اس سے زندہ نکل رہا ہے۔ اور فرمایا وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے جو نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، مردے کو نکالتا ہے زندہ سے، اور زندہ کو نکالتا ہے۔ اب یہ مردے کو نکالتا ہے زندہ سے، اس کی بھی بڑی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ ایک مچھلی ہے جو یہ میکسیکو امریکہ کی کوئی ریاست ہے وہاں پائی جاتی ہے، وہ تقریباً 10,000 کلومیٹر سفر کر کے، دریائی سفر کر کے ایک مقام پر پہنچ کر اپنے انڈے دیتی ہے اور بچوں کے پیدائش سے پہلے مر جاتی ہے، اور پھر اس کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پھر وہاں آتا ہے جہاں اس کی ماں چلتی ہے، وہ وہاں پہنچتا ہے اور بچے کے وقت وہ بھی وہاں جا کے مرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مردوں سے زندوں کو نکال رہا ہے، اور بولیے زندوں کو مردوں سے زندے آ رہے ہیں، زندوں سے مردے آ رہے ہیں۔ وَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور یہ جو سارا کائنات کا نظام ہے اس کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ کافر بھی کہیں گے کہ اللہ، بولو کافر بھی کہیں گے اللہ۔ فَقُلْ، پھر آپ ان سے فرمائیے أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر تم شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ ہے تمہارا حقیقی رب جو حق ہے۔ تو سب سے بڑا حق کون ہے جی؟ اللہ۔ بھائی سارے بولو اللہ۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، اس حق کے بعد کیا ہے؟ ضلالت، یعنی اللہ کو چھوڑو گے تو پھر گمراہی ہے، حق تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، اور پھر تم کدھر موڑے جا رہے ہو؟ یہ تصرفون صیغہ مجہول ہے کہ بندے کو اگر اللہ کی سمجھ آ جائے، اس کے نبی کی سمجھ آ جائے تو وہ جان تو دے سکتا ہے پر اللہ رسول کو چھوڑے، پر یہ جو چھوڑے پھرتے ہیں یہ وجہ کوئی اور ہے، بولو یہ وجہ کوئی اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھ سے دور ہوگے تو گمراہی ہے، اور اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا راستہ ہے ذات مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ وگرنہ تو عیسائی بھی دعویٰ کرتے ہیں اللہ سے، یہودی بھی کرتے ہیں، مجوسی بھی کرتے ہیں، اور وہ جو ہندو ہیں انہوں نے بھی رام سنا ہے، اللہ کا نام ہی رکھا ہوا ہے، اور وہ ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں پر حضور کے رستے سے، اپنے رستے سے کلمہ پڑھتے ہیں، اس طریقے سے اللہ کو مانا ہے، قرآن سے مانا ہے، اسلام کو مانا ہے، اور یہی قبول ہے، بولو یہی۔ اس کے سوا جو بھی اللہ کو مانے وہ مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر برائی سے محفوظ فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔